میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک بلاک میں جو گھروں کی تعداد وہ گھرانوں کی تعداد 250 سے 300 ہے، لیکن جو وہاں پر اسٹاف جا رہا ہے اسے مشکل سے 10 یا 15 فارم 13 دیے گئے ہیں۔ فارم 13 وہ ہے جو اسٹاف کو ہر گھرانے کا بھروانا ہے۔ تو بتائیں وہ کیسے یہ فارم سب کا بھروا سکتا ہے۔ پھر کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بلکہ سارے شہروں میں مسئلہ ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی کرائے کے گھروں میں رہتی ہے، اور اپنے حالات کی وجہ سے وہ اپنے کرائے کے گھر تبدیل بھی کرتی رہتی ہے، اور ہر مرتبہ وہ شناختی کارڈ میں نام اپنا پتہ درست کرانا مشکل بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس دفعہ کافی لوگوں نے یہ کوشش کی، لیکن شناختی کارڈ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی اس کی فیس 900 روپے سے لے کر 2500 روپے تک ایک شناختی کارڈ کے بنوانے کی، جس کو وہ پتہ تبدیل کر کے ملتا ہے، تو ایک شناختی کارڈ کی فیس ہے۔ اب اگر کسی شہر کے کسی گھر میں 5-6 افراد ہیں اور انہوں نے اپنا گھر کرائے پر تبدیل کیا ہے، تو کیسے اتنا سارا پیسہ دے کر اور اپنے ایڈریس چینج کرائے گا، جبکہ اس میں یہ پابندی ہے کہ انہیں ایڈریس اپنا جو شناختی کارڈ جو ووٹر ہے وہ شناختی کارڈ میں لکھے ہوئے پتے پر ہی اس کو لکھنا پڑتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ابھی یہ اعلان کیا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کوشش کر بھی رہے ہیں کہ بھی اپنا شناختی کارڈ تبدیل کرا لیں، تو شناختی کارڈ خود اگر کوئی جا کے اندراج کرتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے، اور پھر 10-15 دن میں تو ان کا شناختی کارڈ واپس آتا ہے۔ تو اس بات کی ہم ایم کیو ایم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اس پر 2 خطوط لکھے ہیں، اور ان تمام مسائل کی طرف چیف الیکشن کمشنر صاحب کی اور الیکشن کمیشن کی توجہ دلوائی ہے کہ فوری طور پر اس کا کچھ تدارک کیا جائے، اور وہ ٹائم جو شناختی کارڈ کے اندراج کا ووٹر اندراج کا جو آج ختم ہو رہا ہے، اس میں کم سے کم 1 مہینے کی توسیع کی جائے، اور اسٹاف کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ اسٹاف کو فارم 13 ضرورت کے مطابق فراہم کیے جائیں، اور اسٹاف کو مزید ٹرین کیا جائے، اور کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ ان کے پاس پوری معلومات ہو اور وہ مکمل طور پر تربیت یافتہ ہوں۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ مجھے اپنا شناختی کارڈ پہ پتہ چینج کرانے کی ضرورت پڑی، اپنی اور اپنے گھر والوں کا، تو میں نے ارجنٹ بنوانے کے لیے 2500 روپے فی شناختی کارڈ کے پیسے دیے، اور جو گھر کے ہمارے 2-4 شناختی کارڈ تھے وہ ان پہ ایڈریس تبدیل ہو کر آ گیا، لیکن آج دن ختم ہو رہا ہے، آج کے دن تک ہمارے گھر کوئی نہیں آیا ہے کہ ہماری جیب سے پیسے بھی خرچ ہو گئے۔ ہم نے یہ تو میں آپ کو اپنی مثال بتا رہا ہوں، ہم نے اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے نام بھی اپنا ایڈریس بھی تبدیل کرا لیا، لیکن گھر میں کوئی آئے نہیں۔ تو یہ میں نے تو آپ کو اپنی مثال دی ہے، یہ کراچی کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس پریشانی کو
فیس کر رہے ہیں، اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑی نیک نیتی سے اور اپنا بہتر الیکشن کے لیے ووٹر لسٹوں کے اندراج کا انہوں نے کام شروع کیا۔ ہمارے پاس بے پناہ ایسی کمپلین ہے کہ جو اسٹاف جا رہا ہے اور مختلف اسٹاف کے پاس مختلف ووٹر لسٹیں ہیں، کسی کے پاس 2002 والی ووٹر لسٹ ہے، کسی کے پاس 2018 والی ووٹر لسٹ ہے، اور بہت سارے اسٹاف جب گھروں پر پہنچ بھی رہا ہے تو ان کے پاس جو ووٹر لسٹ موجود ہے اس میں سے نام نکل بھی نہیں رہے ہیں، اور پھر ان لسٹوں میں نام بھی بڑے منتشر ہیں، ایک ہی فیملی کے لوگ کے نام کئی جگہوں پر ہیں، اور پھر جب اسٹاف ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ نکال بھی نہیں پاتا ہے۔ تو اس قسم کے بہت سارے وہ ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت سارے فلاز ہیں۔ تو اس بات کی اشد ضرورت ہے ہمارے کہ الیکشن کمیشن، لیکن جو قانونی طریقہ ہے وہ ہم نے ان کو خط لکھ کر اس تمام صورتحال سے جو ہم میڈیا کے ذریعے اور آپ کے ذریعے ہم سارے پاکستان کو بتا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم اپنے خطوط کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھیج چکے ہیں۔ اگر اس ووٹر لسٹ میں اندراج کا ٹائم نہیں بڑھایا گیا تو اس پوری ایکسرسائز کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو فوری طور پر الیکشن کمشنر سے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ہماری یہ استدعا ہے کہ اپنے اس مہم میں کم سے کم 1 مہینے کا ٹائم بڑھائیں، اور اس میں جو فلاز آ رہے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، جس میں اسٹاف کی کمی، اسٹاف کا ٹرینڈ نہ ہونا، اسٹاف کے پاس فارم 13 موجود نہ ہونا، اور پھر شناختی کارڈ پر جس گھر پر رہ رہے ہیں اس گھر کا شناختی کارڈ پہ پتہ نہ ہونا، ان تمام مشکلات کا الیکشن کمیشن نوٹس لے اور ان سب کا تدارک کرے، ان کا کوئی حل نکالے، ورنہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے یہ لا حاصل ہو جائے گی، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، نہ الیکشن کے ٹرانسپیرنسی میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ہمارے کئی وفود جا کر صوبائی الیکشن کمیشن سے ملاقات بھی ایم کیو ایم کی کر چکے ہیں، اور انہیں اس تمام صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی ایم کیو ایم کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام ووٹر کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے کسی عجلت میں نہیں پڑنا چاہیے، اور فوری طور پر ان تمام مسائل کا حل کرنا چاہیے۔ میں ابھی آپ کو یہ اور بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک مختصر سی لسٹ ہے جو کہ یقیناً کوئی کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے، بہت اور بھی علاقے ہوں گے جہاں پر ابھی پولنگ اپنا یہ جو ووٹر لسٹ کا اندراج کے لیے اسٹاف پہنچ ہی نہیں سکا ہے۔ اس میں گلستان جوہر بلاک 2 ہے، اس میں نیو کراچی کا 11D ہے، اس میں نیو کراچی کا سیکٹر 5 ہے، اس میں نیو کراچی کا سیکٹر 5J ہے، اس میں نیو کراچی کے 11G ہے، اس میں نیو کراچی کے 5D ہے، نیو کراچی کے 11E ہے،
नॉर्थ नाजिबाद का ब्लॉक एन है, गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 14 है, गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 15 है, गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 16 है, मुस्लिम मुजाहिद कॉलोनी बल्दिया, रहमत कॉलोनी औरंगी टाउन, गुलिस्तान जौहर आसाइश अपार्टमेंट, शमाइल हाइट्स गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद ब्लॉक एम, नॉर्थ नाजिबाद ब्लॉक बी, नॉर्थ नाजिबाद ब्लॉक जी, नॉर्थ नाजिबाद ब्लॉक एल, नॉर्थ नाजिबाद कौसर नियाजी कॉलोनी, नॉर्थ नाजिबाद ब्लॉक एच, सईदाबाद बल्दिया टाउन, दहली मोहल्ला बल्दिया टाउन, लांडी एरिया 2B, लांडी एरिया 37A, लांडी एरिया 36G, कोरंगी जिया कॉलोनी, कोरंगी लेबर कॉलोनी, शमसी सोसाइटी, रफ़ायाम सोसाइटी, अल फलाह सोसाइटी, इसके अलावा हैदराबाद, मीर बुखास, नवाब शाह, सखर, टंडोलिया, टंडोजाम, बहुत सारे इलाकों से शिकायतें हैं कि बहुत सारे इलाकों में अभी तक स्टाफ नहीं पहुंच सका है। अगर इसका टाइम नहीं बढ़ाया गया और स्टाफ में इजाफा नहीं किया गया, स्टाफ को फॉर्म 13 नहीं दिए गए, जो इलेक्शन जो उनके पास वोटर लिस्ट हैं उनके मसाइल को हल नहीं किया गया, तो लाखों लोग अपना वोट का इंदराज नहीं करा सकेंगे और ये सारी मेहनत, ये सारी एक्सरसाइज ज़ाया हो जाएगी। इसके साथ ही गुलिस्तान जौहर का मकान तोड़ने की हो रही है। हाँ, लीज मकान गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 2 में और कई इलाकों में KDA की डिमोलिशन चल रही है। ये तमाम वो घर हैं कि जिन्हें KDA ने पहले लीज दी और उसके बाद लोगों ने जब अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर घर बना लिए तो अब ये तोड़ रहे हैं और उसमें बहाना ले रहे हैं वो अदालतों का। ये अदालतों की भी जिम्मेदारी है, ये हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, ये इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को साया फराहम करें, शेल्टर फराहम करें, घर फराहम करें, ना कि जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने घर बनाए हैं उनको डिमोलिश करें। मैं MQM की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि KDA और दीगर सरकारी इदारे कराची में इस बेरहमाना डिमोलिशन को रोकें और इसका कोई और तदारुक करें। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल